اب یہاں نکتہ ہے بڑا عظیم، یہ نکتہ کہ اہل میں کون ہوتا ہے؟ اہل میں تو سمجھ لیں ہمارے ہاں اہل کا معنی ہے فیملی، بیوی، اولاد، خاندان، کنبہ، قبیلہ، ہم بیوی، ہم اہل اسے کہتے ہیں، اہل، آل، آل یا اہل، اہل یا آل کسے کہتی ہیں جی؟ بیوی کو اور گھر والوں کو، اولاد کو، اہل و عیال۔ لیکن اللہ پاک نے اس مقام پر قرآن مجید کے اندر اہل کا معنی ہی کچھ اور کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے لفظ اہل استعمال کیا ہے لوط اور لوط کے پیروکاروں کے لیے۔ بول سکتے ہیں تو بول دیں، لوط اور لوط کے فالوورز، پیروکار، متبعین، پیروی کرنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے لوط کو بچایا اور لوط کے اہل کو بچایا۔ اہل کون تھے؟ اہل پیروی کرنے والے، لوط علیہ السلام کو ماننے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوط، جو تجھے مانتے ہیں وہ تیرے اہل ہیں، جو تجھے مانتے ہیں وہ تیری آل ہیں۔ سبحان اللہ دے کہہ دے، جو تجھے مانتے ہیں وہ تیری آل ہیں۔ اور اے لوط، جو تجھے نہیں مانتے وہ تیری آل میں نہیں ہیں۔ اے لوط، چونکہ آپ کی بیوی آپ کے حکم کو مانتی نہیں ہے، وہ بیوی ہے مگر بیوی ہو کر بھی آپ کی آل سے باہر ہے، بیوی ہو کر بھی آپ کی آل سے۔ اب کچھ سمجھ آئیے آل کون ہوتی ہے؟ آل کہ نہیں سمجھ آئی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو میں ابھی معنی کر رہا ہوں نا، اس معنی کے مطابق حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جتنے ماننے والے ہیں، حضور کو جتنے ماننے والے ہیں، وہ خواہ کوئی خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، کوئی نسبی تعلق ہو یا نسبی تعلق نہ ہو، ہم سارے حضور کی روحانی اولاد ہیں۔ اللہ، تو ایک ہوتی ہے نسبی اولاد، ایک ہوتی ہے روحانی اولاد، ایک ہے نسبی تعلق اور ایک ہے روحانی تعلق۔ نسب سے بھی زیادہ بڑا تعلق روح کا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر بھی بیٹا نہیں تھا، یہ بھی قرآن نے واقعہ بیان کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نوح، یہ تیرا بیٹا ہے مگر تیرا نہیں ہے، بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہا، جی بیٹا ہو کے بھی بیٹا نہیں رہا۔ اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی مگر اللہ پاک فرماتا ہے تیری آل نہیں ہے، ہم نے تیری ساری آل کو بچا لیا پر تیری بیوی کو نہیں بچایا، کیونکہ تیری بیوی تیری آل میں تھی ہی نہیں۔ جب تیرا حکم نہیں مانتی تھی تو تیری آل میں کیسے ہوئی؟ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تے اے ساڈے کول نہ کچھ بندے ہوندے نعرے لاؤن والے ہیں جی، تے نعرے لا کے وہ کہندے نے بھئی اسی تے علی دے منن والے، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ پتہ لگا صرف چاہن نال کام نہیں بننا جدوں تک علی دی گل مننی نہیں۔ صرف علی کے چاہنے والے نہیں، علی کے رستے پہ چلنے والوں کی خیر۔ بول دیجئے علی کے رستے پہ نرا علی علی کہن نال گل نہیں بننی، جے بننی ہوندی تے لوط علیہ السلام دی بیوی دی گل تے بن جاندی نا، وہ تے بیوی سی، بیوی ہو کے بھی عذاب تو بچ نہیں سکی۔ بھائی نہیں سمجھ آ رہی گل دی؟ بیوی ہو کے بھی عذاب تو، اگر بیوی بھی عذاب سے بچ نہیں سکتی تو کوئی کسی کا جتنا بڑا نام لینے والا بن جائے، پکارنے والا بن جائے، ماننے والا بن جائے، چاہنے والا بن جائے۔ کئی لوگ نعرے لگاتے ہیں ہمیں حضور سے بڑا پیار ہے، ہمیں علی سے بڑا پیار ہے، بس یہ پیار ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ یوں بیڑے پار ہونے ہوتے تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بیڑا پار ہو جاتا۔
لوط علیہ السلام کی بیوی کا بیڑا پار ہو، پیغمبر ہیں آپ، بات کو پتہ نہیں اس کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے، پیغمبروں سے رشتہ بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنا جملہ، پیغمبروں سے رشتہ، پیغمبروں سے تعلق، تسی پتہ نہیں ناراض ہوئے بیٹھے ہو جی، پیغمبروں سے رشتہ بھی اللہ کے عذاب سے بچا، پیغمبروں سے تعلق بھی اللہ کے عذاب سے بچا، نرا رشتہ، نرا تعلق، نرا صرف تعلق پیغمبروں کا جو صرف تعلق ہے وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ ہاں تعلق ہو، ایسا تعلق ہو کہ پیغمبروں کی باقاعدہ مکمل طور پر اطاعت کی جائے۔ اگر اطاعت کا تعلق ہوگا تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بولیے کون سا تعلق؟ اطاعت کا تعلق۔ اگر بے عملی کا تعلق ہے، بے عملی کا، اس میں اطاعت نہیں ہے، تعلق ہے مگر پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی تو ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، اس کی بیوی کا مطلب سوائے لوط کی بیوی کے، لوط کی بیوی کو ہم نے نہیں بچایا، بیوی تو ہے، تعلق تو ہے، مگر وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی خاندانی تعلق نہیں رکھتے تھے، کوئی قبائلی تعلق نہیں رکھتے تھے، ہاں ان کا پیغمبر کے ساتھ تعلق تھا اطاعت کا، ایمان کا اور اطاعت کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، لوط کو بھی بچایا اور جتنے لوگ لوط کے نقش قدم پہ چلنے والے تھے ہم نے انہیں بھی بچایا۔ قدرناها من الغابرین، ہم نے اس کو بھی اور پوری قوم کو ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔